الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں باتیں چل رہی تھیں یہ الاخوان الذاہبون، اس درس کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور یہ الاخوان الذاہبون جو ٹائٹل ہے اس میں جو گزرے ہوئے جو گزر چکے ہیں جو لوگ جو سلف ہیں ان کی طرف کیا ہے مطلب شوق کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تھے، ویسے لوگوں کو ہمیں چاہیے، ویسے لوگ ہمیں درکار ہیں، ویسے صفات کے آدمی ہونے چاہیے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ ان کے ساتھ جو لوگ برتاؤ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے ذریعے سے میں کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس طرح کے لوگ چاہیے جو گزر چکے ہیں. تو وہی ہے الاخوان الذاہبون. یہاں بات ہم نے پڑھنا اس کو شروع کیا تھا کہ اما واللہ جی اس میں بات آئی تھی کہ اما واللہ لو انی حین امرتکم بما امرتکم به حملتکم علی المکروہ الذی یجعل اللہ فیہ خیرا فإن استقمتم ہدیتکم وإن اعوججتم قومتکم وإن ابیتم تدارکتکم لکانت الوثقہ. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو بخدا یا اللہ کی قسم، جس وقت میں نے تمہیں حکم دیا ان چیزوں کا جس کا مجھے حکم دینا تھا، اس وقت اگر میں تمہیں مجبور کرتا لڑائی پر یا قتال پر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھ رکھی ہے، پھر اگر تم صحیح چلتے تو میں تمہاری آگے آگے رہنمائی کرتا، اور اگر تم ادھر ادھر ٹیڑھے ہوتے تو میں تمہیں کیا ہے راہ راست پر لاتا، اور اگر تم انکار کرتے تو میں تمہاری اصلاح کرتا. تو اگر یہ سب میں کرتا تو لکانت الوثقہ ای لکانت الطریقۃ الوثقہ، تو یہ اچھا طریقہ ہوتا یا بہترین طریقہ ہوتا یا بہترین راستہ ہوتا. یہ مفہوم تھا، اور یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اپنی فوج کے اندر ان لوگوں کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ان کو کیا ہے دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو جو ہے مطلب ذلیل کر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مراد ہیں، اس سے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ والی بات ہو گئی تھی. اور اس میں کل میں نے بتایا تھا کہ جملہ جو ہے یہ کافی لمبا ہے، اس لیے جملہ مطلب اسلوب قسم ہے اس میں، واللہ جو ہے قسم، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ پورا جواب قسم ہے، اور لو ہے، اور اس کے بعد کیا ہے شرط اور جزا ہے. لو کا شرط جو ہے، لو اصل میں جو ہوتا ہے لو کے بعد اگر کوئی فعل نہیں آتا ہے تو وہاں پر ہمیں فعل کو مقدر ماننا پڑتا ہے. یہاں پر اصل میں ہے لو حصل انی حین امرتکم، تو حصلہ کو یہاں فعل مقدر مانیں گے، اور انا جو ہے اور اس کے بعد اس کا اسم، اس کی خبر، یہ سب مصدر بن کر کے، کیونکہ انا اپنے اسم اور خبر کو مصدر بناتا ہے، تو یہ مصدر بن کر کے پھر اسی حصلہ فعل جو کہ مقدر ہے اسی کا یہ اسم اسی کا فاعل بن جائے گا، اور پھر یہ فعل اور فاعل پھر یہ جملۃ الشرط ہو جائے گا، اور جملۃ الجزا ہو جائے گا لکانت الوثقہ. تو یہاں پر لکانت الوثقہ یہ جملۃ الجزا ہے، جزا پر لام بھی داخل ہوتا ہے لو وغیرہ کے بحث میں، دوسری بحث ہے. اور اس کے بعد آگے جو ساری چیزیں ہیں وہ پورے جملے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر معطوف ہیں. اور حین امرتکم بما امرتکم، حین مضاف ہے، امرتکم بما امرتکم یہ پورا جملہ ہے جو کہ مضاف الیہ ہے حین کا، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ پھر یہ ظرف ہو جائے گا حملتکم کا جو اس کے بعد میں ہے. کافی کچھ لمبی ہے، اس میں زیادہ اس پر نہیں جائیں گے ورنہ ٹائم کافی کھینچے گا. آگے بڑھیں اور کچھ بحث میں. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں، تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں جو مطلب ان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یا کیا ہوا؟ اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ ولیکن بمن و الامن، یعنی یہ بات انہوں نے پہلے کہی کہ تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہو، معاملہ ابھی لڑائی کا چل رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے سامنے، مطلب شام کا لشکر ہے، ہم لڑائی کے لیے نکلے ہیں، تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہو، تو اب میں کس سے مدد کروں، کس کے پاس جاؤں جب تم ہی لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو. تو وہی کہہ رہے ہیں ولیکن بیمن و الامن،
لیکن اے ولیکن استعین بمن، لیکن میں کس سے مدد طلب کروں، وَإِلَى مَنْ وَأَرْجِعُ إِلَى مَنْ، اور میں کس کی طرف رجوع کروں. اب یہ صورتحال آ چکی ہے. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں اريد ان اداوی بکم، اريد ان اداوی بکم وانتم دائی، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے علاج کروں. دعوی یداوی کے معنی ہوتا ہے علاج کرنا. تو اريد ان اداوی بکم، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے سے علاج کروں. یہ اس کا معنی کیا ہے جملے کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے نہیں کہ جو شام کا جو لشکر ہے جو کہ جس سے لڑائی ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اس لشکر کو شکست دینا، اس کو پست کرنا، یہی مراد ہے یہاں پر کہ میں علاج کروں. تو اس لشکر کو میں شکست دوں تو کس کی مدد سے دوں؟ تمہاری مدد سے. تمہارے اندر یہ صفت ہے تو جو، کیونکہ تمہارے اندر بھی مطلب ٹیڑھا پن ہے جو ان کے اندر ہے، نہیں کہ جو شام والے جو میری مخالفت کر رہے ہیں، میری مطلب خلافت کو مان نہیں رہے ہیں، میری بیعت پر وہ لوگ، میرے بیعت کو لوگ تیار نہیں ہیں، تم لوگ بھی میری مخالفت کر رہے ہو، تو تم انہی جیسی مطلب صفت تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو میں کیا تمہارے ذریعے سے ان کا علاج کروں گا، یعنی کہ تمہارے ذریعے سے ان کو جو ہے پست کروں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہی بات کہہ رہے ہیں اريد ان اداوی بکم، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ذریعے سے علاج کروں، یعنی کہ تمہارے ذریعے سے شام کے لشکر کو شکست دوں، ان کو پست کروں. وَأَنْتُمْ دَاعِي، حالانکہ تم میری بیماری ہو اور تم میری بیماری ہو، یعنی کہ وَأَنْتُمْ دَاعِي، اور تم میری بیماری ہو. تم دوا نہیں ہو کہ جس دوا کے ذریعے سے یا جس انجیکشن کے ذریعے سے میں جو ہے ان لوگوں کا علاج کر دوں، ان کے اندر جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو دور کر دوں. ارے تم خود بیماری ہو میرے لیے، تو میں ان کا علاج تمہارے ذریعے سے کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بیماری کے ذریعے سے کیسے میں ان کا علاج کروں گا؟ تو یہ بات کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے ان لوگوں کو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ذریعے سے علاج کروں اور تم میری بیماری ہو. کَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ، اور یہاں پر جو ہے اس کے پہلے مفہوم سمجھتے ہیں ناقش الشوکۃ بالشوکہ. یہ دراصل ایک مثال ہے، مثل ہے، ضرب المثل ہے یہ عربی کے اندر. اور ناقش یہ اس میں ہوتا ہے نقش ینقش، باب نصر ینصرو سے آتا ہے، اور اسی سے اس میں فاعل ہے یہ ناقش. تو کاف یہاں پر حرف جر ہے تشبیہ کے لیے. ناقشن اصل میں ہے، ناقشن کے معنی ہوتا ہے مستخرجن، تو نقشہ کے معنی استخرج، یعنی کہ نکالنا کوئی چیز. اور اس کے بعد جو آگے ہے الشوکہ، تو شوکتن کے معنی کانٹا ہوتا ہے. جو کانٹا جیسے کہ پیر وغیرہ میں کوئی کانٹا، کوئی چپل وغیرہ پہن کے نہ چلے تو کہ پیر میں کوئی کانٹا چپ جاتا ہے، اندر ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، اندر جا کر کے پھنس جاتا ہے، وہ جلدی سے نکلتا نہیں ہے. تو پھر مطلب جو ہے اس کو جو ہے پھر جو ماہر ہوتے ہیں کانٹے کو نکالنے والے، پھر اوپر جو ہے کانٹے کے اوپر جو چمڑی وغیرہ ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ کے پھر کیسے اس کو نکالتے ہیں، مطلب وہ وہی جانتے ہیں. تو کانٹے کو نکالا جاتا ہے پھر کسی سیدھی چیز کے ذریعے سے. کانٹے کو اگر کوئی آدمی نکالے ایک دوسرا کانٹا اسی میں جو چمڑی میں اندر ڈال کر کے، تو وہ دوسرا کانٹا بھی جا کر کے اندر پھنس جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کانٹے کو کانٹے سے نہیں نکالا جا سکتا ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ جو مطلب یہ کہ جو شام کا جو لشکر ہے یہ مطلب ایک پریشانی ہے، ایک جیسے کانٹا چپ جاتا ہو ایک پریشانی ہوتی ہے، تو شام کا لشکر یہ ایک پریشانی ہے. اب اس پریشانی کو دور کرنا ہے تو میں ایک دوسری پریشانی لا کر کے اس کو دور کیسے کروں گا؟ ایک دوسرا کانٹا کیسے مطلب پھر چبھاؤں گا اپنے جسم میں؟ یہ ایک آلریڈی جو ہے ایک پریشانی میرے سامنے ہے. تو ایک پریشانی کا علاج جب آدمی کسی ایک پریشانی کو دوسری پریشانی کے ذریعے سے دور کرنا چاہے، ہے نا، تو اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے. جیسے کوئی ایک آدمی جو ہے مطلب ایک آدمی ہے، اس کا سامنے دشمنوں سے ہے اور وہ ان دشمنوں کے خلاف مدد طلب کر رہا ہے کچھ ایسے لوگوں سے جو مطلب جن کو سوچتا ہے کہ میرے دوست ہے، لیکن اندر سے وہ بھی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی مثال ہو جائے گی کہ ایک مطلب ہے کانٹے کو کانٹے کے ذریعے سے نکالنا. تو کانٹے کو کانٹے سے نہیں نکالا جاتا ہے، دوسرا کانٹا ڈالو گے پھر وہ بھی اسی میں پھنس جائے گا، اسی کے ذریعے سے تیسرا پھر پھنس جائے گا، پھر پھنس جائے گا. تو یہ کریں. تو یہاں پر جو تشبیہ دے رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ بس سمجھ میں آئی ہوگی. واضح ہے جی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انا، یہاں پر خبر محذوف مان سکتے ہیں یہاں پر کہ انا کناقش الشوکۃ بالشوکہ، میری مثال ہے نا، تمہارے ذریعے سے میں لڑائی کر رہا ہوں تو میری مثال کیا ہے؟
اس کی ہے اس آدمی جیسی ہے جو کانٹے کو کانٹے سے نکالتا ہے، جو کانٹے کو یعنی کہ پیر میں جو کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کانٹے کو دوسرا کانٹا کیا ہے اس پیر میں ڈال کر کے نکالتا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ زَلْعَهَا مَعَهَا، اور اس کو پتہ ہے کہ أَنَّ زَلْعَهَا مَعَهَا، یہ کہ اسے جو پہلا والا جو کانٹا جو چبھ گیا ہے اس کا ٹیڑھا پن اس دوسرے والے کانٹے کے ساتھ بھی ہے۔ ایک آدمی اس کے مثال ہے، اس کا مطلب کہ ایک آدمی ہے جو جس مطلب جو ہے کانٹا چبھ گیا ہے چاہے اس کے پیر میں کسی دوسرے کے پیر میں، اب جو ہے وہ کانٹا نکال رہا ہے دوسرے کانٹے کی جگہ سے، پہلا کانٹا ٹیڑھا میڑا ہے اندر چلا گیا ہے، دوسرے کانٹے سے نکال رہا ہے یہ بھی ٹیڑھا میڑا ہے، اس کو پتا ہے کہ دوسرا کانٹا جو ہے یہ بھی ٹیڑھا میڑا ہے، اور پھر بھی اس کانٹے کے ذریعے سے کیا ہے اس پہلے والے کانٹے کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی میری مثال ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر بیماری ہے تو وہاں تم ایک کانٹے کی مثال ہو، لیکن پھر بھی مجبوراً کیا ہے تمہارے ساتھ کیا ہے لڑنا پڑ رہا ہے۔ تو ابھی میری مثال ہے، میری جو سچویشن ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کہہ رہے کہ انا کنا کسی بشوکتی وہ علم الرزل اعمیٰ، تو میری مثال اس کانٹے کو کانٹے کے ذریعے سے نکالنے والے کی جیسی ہے، جس کانٹا کو نکالنے والا جانتا ہے کہ اس پہلے والے کانٹے کا جو ٹیڑھا پن ہے، اس کا جو میلان ہے یعنی کہ ٹیڑھا پن ہے اس دوسرے والے کانٹے میں جس کے ذریعے سے نکال رہا ہے اس کے ساتھ میں ہے، لیکن دوسرا والا بھی اسی طرح سے۔ تو ضلعن جو ہے یہاں پر ضلعن کے معنی ہوتا ہے ضلع یضلع باب فتحہ سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ٹیڑھا پن، میل یعنی ادھر ادھر مائل ہونا، میلان اس کا معنی ہے۔ واضح ہے جی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہم قد ملت اطباء هذا الداء الدوی، کہ اے اللہ قد ملت اطباء هذا الداء الدوی کی کہہ رہے ہیں کہ الدوی کے معنی ہوتا ہے شدید، یہاں پر دیکھیں گے شدید کے معنی ہوتا ہے، جیسے المرض الدوی یا الداء الدوی اس کے معنی ہوتا ہے المرض الشدید۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یعنی کہ اس سخت بیماری کے ڈاکٹر اکتا تھک چکے ہیں، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو گیا کہ یہاں پر ایک ڈاکٹر کو مطلب اپنے آپ کو تشبیہ دے ہے ڈاکٹر کیسے، اور یہ جو مطلب جو ان کے قوم میں جو لوگ جن کے اندر یا ان کی جو لوگ ہیں ان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو بیماری سے جو ٹیڑھا پن ہے جو مطلب اعوجاج آ گیا ہے تو اس کو بیماری سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور اس بیماری کو یہ مطلب درست کرتے کرتے یہ تھک گئے ہیں، مطلب وہ لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس شدید بیماری کے ڈاکٹر تھک گئے، اکتا چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ ہے ملہ یملو نیچے دیا ہوا ہے ساتھ میں کہ ملہ ہوتا ہے کہ فرحہ، باب فرحہ سے آتا ہے، باب سمیہ سے مللن و ملالن و ملتن و ملالتن، ہے کہ ملہ الشیء و من الشیء، کہتے ہیں ملہ الشیء و ملہ من الشیء، یعنی کہ سئمہ و ضجر منہ، یعنی کہ اس سے کیا ہے آدمی اکتا جائے، کسی چیز سے آدمی اکتا جائے تو کہیں گے ملہ یا ملہ منہ۔ تو ملت اطباء هذا الداء الدوی، تو یہاں پر اس کا مفعول بھی یہاں پر نہیں ہے، بس صرف فعل اور فاعل ہے۔ تو اے اللہ اس سے شدید بیماری کے ڈاکٹر اکتا چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ اور یہ جو اللہم جو ایک کلمہ ہے یہ جو آتا ہے بار بار، اس کے بارے میں پتہ ہے، اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ حرف ندا اور منادہ ہے۔ یہ ہم اللہ، یہ اصل میں کیا ہے، یا اللہ ہے، یا اللہ اصل میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہے جس اسم کو ہم منادہ بناتے ہیں اس پر الف لام ہو تو اس سے پہلے ایہا یا ہاذا لانا پڑتا ہے حرف ندا کے بعد، جیسے یا ایہا الرجل یا ہاذا الرجل، لیکن لفظ جلالہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا نہیں ہے، اس میں جائز ہوتا ہے کہ یا کو ہم لا سکتے ہیں اللہ سے پہلے، تو یہ اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی یا حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں، اور حذف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے بدل میں ایک میم آخر میں لے آتے ہیں۔ تو اصل میں ہے یا اللہ، تو یا حرف ندا کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے، اور اللہ کے بعد میم کا اضافہ کر دیا گیا ہے بطور بدل، یعنی کہ عوض میں کس کے، اسی یا حرف ندا کے جو کہ محذوف ہے۔ تو اللہم، اسی لیے ہم یہاں پہ اگر کوئی پڑھے یا اللہم تو بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ بدل جو بدل لایا گیا ہے اور جس کے عوض میں لایا گیا دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہاں پر فائدے کی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں آگے کہ اللہم قد ملت اطباء هذا الداء الدوی، اے اللہ اس شدید بیماری کے ڈاکٹر اکتا چکے ہیں۔ وَقَلَّتِ النَّزْعَةُ بِأَشْتَانِ الرَّكِ، کلّا، یہاں پر دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے آیت نمبر 9 میں کہ کلّا معنی ہوتا ہے
कज़रबा कहते हैं कल्ला बाब ज़रबा से आता है, यानी कि कल्ला यकिल्लु, कल्लन व कल्लतन व कलालन व कलूलन व कलालतन, कलालन जी कलालन व कलालतन व कुलूलतन तईबा, बहुत सारे मसर है। तो एक कल्ला का माना होता है जो बाब ज़रबा से आता है, जिसका माना होता है तईबा व आया, यानी कि थक जाना। तो कल्लत माने है तईबत। और उसके बाद है अन्नज़अतो, तो अन्नज़अतो जो यहाँ पर है अन्नज़अतो इस तरह से पढ़ा जाएगा फ़अलतु, फ़अलतु, और फ़ाइलुन की जमा फ़अलतुन जमा तकसीर आती है इस तरह से, जैसे हाफिजुन की जमा हफ़दतुन, कातिबुन की जमा कतबतुन, है ना, इस तरह से जमा आती है। तो ऐसे ही नाज़िउन की जमा है नज़अतुन, नज़अ यंज़अ जो है, नज़अ जो फ़ेल आता है जिसके माने होता है किसी चीज़ को खींचना, जो खींचना होता है, जैसे कि कुएं वगैरह से जो मतलब जो दो बाल्टी होती है कुएं में डाल करके उसको खींचते हैं ऊपर, तो ये नज़ा हो गया। जैसे कहते हैं कि जम उन्नाज़, तो कह रहे कि नीचे दिया हुआ है 10 में कि जम उन्नाज़, नज़ा जो है अन्नज़ा ये नाज़िउन की जमा है, अन्नाज़िउ की जमा है। और कहते हैं नज़ा अद्दल्वा व बिद्दल्वी, यानी कि दोनों तरह से, यानी कि हरफ जर ला करके और बगैर हरफ जर के, नज़ा अद्दल्वा व बिद्दल्वी, दल्व की माने बाल्टी, ऐ जज़बहा यानी कि उसको खींचा, वस्तक़ा बिहा और उसके जरिए से किसी को सैराब किया, तो ये माना होता है अन्नज़ा। तो वकल्लतिन नज़अतो और खींचने वाले। और उसके बाद अब अश्तान रकी, मुश्किल कलिमात है इसमें, थोड़ा सा इसलिए हल करना पड़ता है। अश्तान, अश्तान का माना यहाँ पर नीचे इसमें दिया हुआ, अक्सर मानी नीचे दिए हुए हैं इसमें 11 में जम शतन, अश्तान जो है ये शतनुन की जमा है, और शतनुन के माना होता है हबलुन यानी कि रस्सी। तो अश्तान, और उसके बाद है अर्रुकी, रुकी है ये रुकी, और रुकी ये जमा है, इसका वाहिद आता है रकीयतुन। तो रकीयतुन ये वाहिद है, इसकी जमा है कि रुकीयुन, और एक जमा और आती है रकाया। यहाँ नीचे दिया हुआ है अर्रुकी जम और रकिया, वही अलबीरु ज़ातिल मा, वही अलबीरु ज़ातुल माई। कह रहे हैं कि रकिया की जमा है रुकी, और ये कहते हैं रकिया का माना होता है पानी वाला कुआं, और इसकी जमा है कि रकाया व रुकीयुन। तो कह रहे हैं कि और थक चुके हैं, वकल्लति नज़अतु बि अश्तारि रकी, और कुएं की रस्सी को खींचने वाले थक चुके हैं। जैसे कि कुएं की रस्सी होती है, यानी कि डोल को, बाल्टी को कुएं में डालकर उससे पानी खींच कर किसी को सैराब करते करते क्या है थक चुके हैं, और उसके अंदर से प्यास दूर नहीं हो रही है, वो परेशानी दूर नहीं हो रही है। ऐसे ही इस कौम के साथ मेरा हाल है कि मैं इसको राह रास्त पर लाते लाते बिल्कुल थक चुका हूँ, और ये राह रास्त पर नहीं आ रही है। तो ये सारे जुमले क्या है, तशबीही जुमला जो जुमले हैं, मतलब जो कि इस सिचुएशन पर या कहीं भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कलाम में, काफ़ी फसीह जुमले हैं। तो कि वकल्लति नज़अतु बि अश्तानि रकी, और कुएं की रस्सी को खींचने वाले थक चुके हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ऐनल कौमु अल्लज़ीना दुऊ इलल इस्लामी फ़क़बिलूहु, कहाँ हैं वो लोग जिनको इस्लाम की तरफ दावत दी गई, फ़क़बिलूहु। अब यहाँ पर क्या है, मतलब तमन्ना कर रहे हैं कि वैसे लोग हमें चाहिए जो कि सहाबा जैसे लोग थे, मतलब उस तरह के लोग जिनकी सिफ़ात ये हैं, और हम जैसे हमें जो लोग मिले हैं ये जो हैं ये तो बहुत ही दूसरे टाइप के लोग हैं। तो कह रहे हैं कि ऐनल कौमु अल्लज़ीना दुऊ इलल इस्लामी फ़क़बिलूहु, कहाँ है वो लोग जिनको इस्लाम की तरफ दावत दी गई, फ़क़बिलूहु तो उन्होंने उसको कबूल किया, वक़रउल क़ुरआन फ़अहकमूहु, और उन्होंने क़ुरआन को पढ़ा, फ़अहकमूहु तो उसको नाफिज किया, यानी कि उस पर उन्होंने अमल किया, फ़अमिलू बिही, और उन्होंने फ़फ़हिमूहु वअमिलू बिही, तो उन्होंने क्या है उसको समझा और उस पर अमल किया, ये इसका माना है। वहुय्यिजू इला अलक़ितालि फ़वलहु वलहल लिक़ाहि इला औलादिहा, ठीक है भाई, इतने पर जो है। और इसमें कोई सवाल वाल है? जी समझ में आ रहा है? आज का दर्स समझ में आया? थोड़ा मतलब वो है, मतलब इसमें काफ़ी उस तरह के जुमले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बात समझ में आई होगी। अल्फाज इसमें जो है, इसमें का एक चीज़ ये है कि अक्सर अल्फाज जो है नीचे उसके मानी दिए हुए हैं, ठीक है,
معنی اس کے نیچے دیے ہوئے ہیں، یہ سب معنی یاد ہونے چاہیے، تبھی اس کا پڑھنے کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ معنی اور اس کو جو ہے آدمی یاد کر کے زیادہ سے زیادہ یاد کرے، اور اس کو اگر لکھے بھی اپنے اس پر جو ہے لکھنے کی کوشش کرے، ان کو استعمال کرے اپنی لکھاوٹ میں، تو پھر تو یہ آدمی جو ہے اس سے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں، پریکٹیکل یا تطبیق ہوتی ہے، اور ورنہ بھی پڑھ کر کے چھوڑو پھر اسے بھول جائے گا۔ تو الفاظ معنی بالکل یاد کرنا ضروری ہے، اور یہ مطلوب بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھو پھر انشاءاللہ جو ہے